مریم اورنگزیب، شہری رحمان اور قمر زمان قاہرہ اس وقت وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت مسئلہ افغانستان سے جو مریض آتے ہیں میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر، اس کے ویزا نرمی کی بھی تجویز اس میں شامل ہے، جس کی آج اس کے ساتھ ساتھ میں اس سے پہلے کہ قاہرہ صاحب اور ریلیجس حج پالیسی کے اندر ترمیم بھی جو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کی گئی ہے، جو پرائیویٹ حاجی جنہوں نے جانا تھا ظاہرین، ان سب کا بھی ابھی آپ کو جو سیکرٹری ہیں ریلیجس افیئرس کے، وہ اس کو کمپلیٹ اس کے کیا خط و خال ہیں اس کے اوپر بھی بریفنگ دیں گے. اس سے پہلے میں ادھر جاؤں اور قاہرہ صاحب بھی اپنے ایجنڈے کے اوپر آپ کو بریف کریں گے، جس کی کابینہ نے آج منظوری دی ہے. تو میں شہری رحمان صاحبہ کو سے درخواست کروں گی کہ وہ جو آج ہیزرس ویسٹ مینجمنٹ کی پالیسی پاکستان میں پہلی دفعہ جس کی منظوری دی گئی ہے کابینہ کی طرف سے، اور اس کے بعد اس کے کیا خط و خال ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن پروسیس کیا ہوگا، اور صوبوں کے ساتھ کس طرح مشاورت کے بعد یہ اس کا ایک کمپلیٹ امپلیمنٹیشن پلان بنے گا. وہ شہری، اوور ٹو یو فار دس بریفنگ. اس میں بولیں. مختصراً میں آپ کو بتاؤں گی کہ آج ایک سنگ میل پالیسی آج کی کابینہ نے منظور کیا ہے، جو ماحولیاتی منسٹری سے آئی ہے، کلائمیٹ چینج منسٹری سے آئی ہے، اور اس میں پہلی دفعہ بہت دیر بعد ایک بہت ضروری اور اہم پالیسی آج اپروو ہوئی ہے. اس کا نام نیشنل ہیزرڈس ویسٹ مینجمنٹ پالیسی ہے. یہ خطرناک فضلے کی نقل و حرکت، اس کی ذمہ دار ڈسپوزل یعنی اس کا ٹھکانے لگانا، اس کی جو چھانٹیاں ہوتی ہیں ان کو کلاسیفیکیشن کرنا، اور ان کے دوسرے ممالک سے ٹرانس باؤنڈری موومنٹ جسے کہتے ہیں، دوسرے ممالک سے پاکستان میں امپورٹ ہونا، ڈمپ ہونا، اور اپنے ملک کے اندر بھی جو جتنا ویسٹ جنریٹ ہوتا ہے، اس میں ہر قسم کا ویسٹ ہے، لیکن اس وقت یہ پالیسی ہیزرڈس یعنی خطرناک فضلہ کے حوالے سے بنائی گئی ہے. اور اس میں پلاسٹکس وغیرہ بھی ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ہاسپٹل ویسٹ ہوتا ہے، اس میں آئل یوز ہوتا ہے، ریفریجریشن، بیٹریز، الیکٹرانک ویسٹ جو بہت خطرناک ہے، اور اس کی منتقلی، اس کی فارمولیشن، اس کی کلاسیفیکیشن، اس کو کس طرح ٹھکانے لگا جائے، کیا یہ ہمارے لینڈ فلز میں چلا جاتا ہے یا ہمارے پانی کی ذخائر میں جمع ہوتا ہے، اور لوگوں کی صحت اور ماحولیاتی دیرپا تبدیلی کے حوالے سے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خطرناک یا پوائزنس یا کیمیکل یا ہیزرڈس ویسٹ جو ہے وہ ہم سب کی ہیلتھ کے لیے، اس کے لیے مضر ہے. اب یہ کینسر اس سے ہوتا ہے، اس سے ہر قسم کی سانس لینے کی ہر قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جس کا پورا دنیا میں ایک ریکارڈ بنا ہوا ہے، پاکستان میں آپ کے سامنے ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کے یہ پانی، گراؤنڈ واٹر اور دوسرے ریزروز کو بھی، ذخائر کو بھی آلودہ کرتی ہے، اور اس طرح آلودہ کرتی ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کے سارے زمین میں یہ سیپ ہو کر ایک پوائزنس ایسڈ بنتی ہے. اب جب بات کی جاتی ہے کہ ایسیڈیفیکیشن کیوں ہے ہمارے ریور سسٹم میں، یہی وجہ ہے. اب اس کی افسوس سے میں کہوں گی پہلے نہ ڈاکیومنٹیشن کی جا رہی تھی، جو بہت خطرناک بات ہے، اور یہ سب سے پہلے تو پاکستان کی عوام اور ماحول کے تحفظ کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اس کو ہم نے آج کابینہ میں پریزنٹ کیا ہے اپروول کے لیے، اور ایک مربوط اور منظم پالیسی بنائی گئی ہے. صوبوں سے آلریڈی ایک پوری ورکشاپ کنسلٹیٹو پروسیس ہو چکی ہے، طویل پروسیس ہو چکی ہے، جن میں ان کے ویوز اور انپٹس بھی آئے ہوئے ہیں. لیکن کیونکہ اس کا ایک اتنا بڑا فریم ورک، ادارتی فریم ورک بننا ہے، ریگولیشنز کا، لائسنسنگ کا، کہ ہم نے ایک نیشنل ایکشن پلان کے تحت آگے بڑھنا ہوگا، اور ایک ویسٹ کیمیکل ویسٹ ڈائریکٹریٹ بھی بننی ہوگی سینٹرل فیڈرل کلائمیٹ چینج منسٹری میں. اس کے ساتھ فائنینشیل اور دوسرے سسٹینیبل ہمارے ادارے بھی بننے ہوں گے. انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسیز جو ہر صوبے کی ہوتی ہیں، اور سینٹر کی بھی ہے، وفاق کی بھی ہے،
ان کو اسٹرینتھن کرنا ہوگا, ان کو بہت مستحکم کرنا ہوگا, اور ان کے ساتھ ہمیں ایک طریقہ کار بنانا ہے, ریگولیٹری فریم ورک بنانا, یو کین ٹاک لیٹر, ریگولیٹری فریم ورک بنانا ہے جس کے مطابق یہ سب ایڈمنسٹر ہوں گی. ابھی تک یہ نہیں ہو رہا. اور اس حوالے سے ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ 2019 میں مثلاً کوئی 624 کنٹینر, آپ سب کو یاد ہوگا, آپ کچھ نے سٹوریز بھی فائل کی تھی, بڑی سٹوری بنی تھی, 624 کنٹینر شپ ہوئے تھے امیر ممالک سے, اور ایک نہیں, وہ بہت سارے جمع تھے اس میں, جنہوں نے پاکستان میں اللیگلی یہ ڈمپ کیا تھا. اب اللیگلی اس طرح سے کہ آپ کے یہاں کسی نے اس کو آج بھی دیا ہوگا. ان سارے کاموں کو روکنے کے لیے ہمیں یہ پالیسی بنانی پڑی, اور اس طرح لگ بھگ کہ میں آپ کو بتا دوں کہ 80,000, اس پرابلم کا سکیل اتنا ہے کہ 80,000 ٹن. آپ کے ملک میں تو ایک سالڈ ویسٹ یا جو نارمل ویسٹ ہوتا ہے 30 to 50 ہوتا ہے اپنے ملک کا. 80,000 ٹن آپ بتائیں ایک سال میں اگر ہم پرائیویٹ باڈیز کے تھرو امپورٹ کر کے یہاں ڈمپ کر رہے ہیں, کچھ ریسائکلنگ میں جاتے ہیں, ہماری ایک بڑی ریسائکلنگ انڈسٹری ہے, لیکن اس کی جو سارٹنگ ہوتی ہے, اس کا جو ای ویسٹ ہے, اس کی جو کیمیکل, ریڈیو ایکٹیو اور دوسری پوائزن, وہ 15 سے 20% آتی ہے انہی بنڈلوں میں, انہی کنٹینرز میں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں اپنے لینڈ فلز میں وہ نہ پہنچائیں, ہم اپنے پانی کے ذخائر میں, ہماری اپنی سرزمین میں, اپنی سوئل میں اس کو نہ آنے دیں. تو یہ ریگولیٹری فریم ورک بنا, اس کو بہت پہلے بننا چاہیے تھا, بیکاز آلودگی پھیل چکی ہے ہمارے پھیپھڑوں میں, ہمارے خون میں, ہمارے کھانے میں, ہمارے پانی میں, اور اس کو روکنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ صوبوں کے ساتھ پھر ایک پروسیس شروع ہوگا, کیونکہ ہم نے پالیسی بنائی ہے. جو ملک کے باہر جو انٹرنیشنل اگریمنٹس ہیں جہاں جہاں پاکستان نے سائن کیا ہے, جو مین اس کا ٹرانس باؤنڈری موومنٹ کو ریسٹرکٹ جو کرتا ہے, جو ریگولیٹ کرتا ہے, وہ ہے بیزل کنونشن. پاکستان اس کا سگنیٹری ہے, اس کے مطابق بھی یہ ہونا تھا. پھر اسٹاک ہوم کنونشن بھی ہے اور مناماٹا کنونشن بھی ہے جو پلاسٹکس کو ریگولیٹ کرتے ہیں. اس میں میں آپ سے بتاتی چلوں مائکرو پلاسٹکس بھی شامل ہیں, اور کابینہ کو میں نے یہ کہا کہ ہم پلاسٹکس, کیونکہ ہمارے لیے اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور ہمارے اپنے ڈیلی زندگی میں اتنا وہ مسئلہ گھس چکا ہے کہ ہمیں اور ہماری انڈسٹریز میں کہ ہمیں ایک مربوط اس کے لیے الگ پالیسی دینی ہوگی جو ہم دیں گے. صوبوں کے ساتھ کنسلٹیشن, ابھی پیپرز چلے گئے ہیں, ان کی اپنی رائے آنی ہے, اور کیونکہ امپلیمنٹ صوبوں نے کرنی ہے, اور ہم اب یہ نیشنل ایکشن پلان ان کے ساتھ بنائیں گے, اور ایک ریگولیٹری فریم ورک ہوگا. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی لائسنس راج بن جائے, یہ نہیں چاہتے کہ اور فیتا لال فیتا بنے اور ایک لائسنس راج بنے. آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ کیا کیا منسلک ہوتی ہیں باتیں. لیکن پاکستان میں جو خطرناک فضلہ آ رہا ہے اور جو یہاں جنریٹ ہو رہا ہے, خاص آپ نے ہاسپٹل ویسٹ تو یہاں دیکھا ہے جنریٹ ہو, آپ کی فون کی بیٹری بھی اس میں شامل ہوتی ہے, آپ کے سالوینٹ, پینٹ, کیمیکل, ہر چیز اس میں شامل ہوتے ہیں, آپ کا ریفریجریٹڈ اور ایسڈ, جی لیدر انڈسٹری, ٹینریز جو ڈمپنگ کر رہی ہیں, یہ پنجاب میں بھی ہو رہا ہے, سندھ میں بھی ہو رہا ہے, جہاں جہاں ہمارے بڑی فیکٹریز ہیں اور مینوفیکچرنگ ہے, یہاں ہر قسم کی کیمیکل ڈمپنگ ہو رہی ہے. تو اس کو ریگولیٹ کرنا کوئی یہ ایک رات میں نہیں کام ہوگا. یہ نیشنل ایکشن پلان اب بنے گا, اس کا ایک امپلیمنٹیشن فریم ورک بنے گا, لیکن یہ ضروری تھا, اور یہ جی ایس پی پلس میں بھی آپ کی کمپلائنس کے لیے ایک فیوریبل بات ہوگی. تو یہ اس کے بالکل میں اختصار کے ساتھ خد و خال بتانا چاہ رہی تھی. اب آپ کے بعد میں آپ نے جو سوال کرنے کریں, یہ بہت اوور ڈیو پالیسی تھی, اور یہ ہماری ذمہ داری تھی ایز دا کلائمیٹ چینج منسٹری یہاں دینا, کابینہ سے اپروو کرانا, اور اب یہ صوبے اور اسلام آباد کی حدود تک امپلیمنٹیشن کے لیے ہم امید رکھتے ہیں کہ 3 مہینے میں ہم اس کا نیشنل ایکشن پلان بنا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. جی کہہ رہے سر. جی بہت شکریہ. میری کولیگز نے آپ کو آج کی کابینہ کے مختلف فیصلوں سے آگاہ کیا. آج ایک فیصلہ جو بہت اہم تھا دیگر فیصلوں کے ساتھ ساتھ, پاکستان ہمیشہ کشمیر کے مقدمے میں کشمیریوں کے لیے
اور مقبوضہ کشمیر کے خاص طور پہ جو جدوجہد آزادی میں ہمارے بہن بھائی جدوجہد کر رہے ہیں، ان کی ہر سٹیپ پہ مدد کرتا رہا ہے. کشمیر سے 1999 میں جب وہاں پہ بہت بڑا ظلم و جبر کا بازار گرم کیا گیا، ہندوستانی فوج نے وہاں پہ آپریشن شروع کیے، تو وہاں سے کوئی 8,000 سے زائد فیملیز وہاں سے شفٹ ہوئی پاکستان کی طرف. بہت سارے خاندان تھے اور ان خاندانوں کو مختلف کیمپوں میں مختلف جگہ پہ رکھا گیا. اس کی اپنی کچھ ریزنز بھی تھیں، کمپلشنز تھیں، لیکن ان کو جو مقدور بھر کوششیں تھیں یا سپورٹ تھی وہ حکومت پاکستان فراہم کرتی رہی. اب بھی ان کو جو ہر مہینے پر پرسن ان کو جو ایک سپورٹ فنڈ مل رہا ہے وہ بھی فراہم کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے مزید اضافے کے لیے بھی اس وقت ہم نے ایک سمری موو کی ہے جو انشاءاللہ اپروو ہو جائے گی. اس میں کشمیر گورنمنٹ کو بھی ہم نے کہا ہے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی ضروری ہوا تو اپنا حصہ اس میں ڈالے گی. لیکن آج ان کشمیریوں کے لیے، ان ہمارے مہاجرین بہن بھائیوں کے لیے جو کیمپوں میں آباد ہیں، جو عارضی شیلٹرز میں آباد ہیں، ان کی آباد کاری کے لیے گھر بنا کے ان کو دینے کا جو فیصلہ کیا گیا تھا، 8,000 کچھ 100 گھر بننے ہیں. اس میں سے 1,314 یعنی فرسٹ ٹرانچ جو ہے اس کے لیے آج کابینہ نے کوئی 3 ارب 10 کروڑ روپے کے قریب رقم جو ہے وہ آج ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ رقم آج یا کل تک ریلیز ہو جائے گی اور ہم کوشش کریں گے کہ کوئکلی پاسبل ٹائم میں جتنا ممکن ہو ان کے گھروں کا کام کاج شروع ہو سکے. وہاں پہ کشمیر گورنمنٹ نے جگہ فراہم کرنی ہے، کوئی 40% کے قریب لینڈ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہے. ہم کشمیر گورنمنٹ کے ساتھ شامل ہو کے ان جگہوں کو جلد لوکیٹ کریں گے اور اس پروجیکٹ کا جلد انعقاد کریں گے. ہم ہر طرح کی سپورٹ کشمیر گورنمنٹ کو فراہم کریں گے. اس کے اوپر ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی گئی ہے تاکہ کام سارا جلد مکمل ہو سکے. اس کا سیکنڈ اور تھرڈ فیز بعد میں شروع کیا جائے گا. تو یہ بھی میں چاہتا تھا کہ ایک چیز پہ آپ کے نوٹس پہ لاؤں کہ ہم اپنے کشمیری بہنوں بھائیوں کی زندگیوں میں آسانیاں لانے کے لیے جتنا ممکن ہے وہ کوششیں کر رہے ہیں اور کرتے رہیں. اس کے ساتھ ابھی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آج کابینہ نے منظوری دی ہے کہ جو حج پالیسی 2022 ہے اس میں ترمیم کی، کہ جو اس میں زیر التوا کچھ کیس زیر التوا اس میں کچھ کیسز تھے جو حج سے ریلیٹڈ ہیں، اور جو اس میں حج پالیسی 2022 کے اندر جو ترامیم ہے جس میں جو سرکاری کوٹا ہے اس کو 32,453 سے بڑھا کر 34,641 کر دیا گیا ہے. اس کے اوپر آپ کو سیکٹری ریلیجس افیئرز بریفنگ دیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفاقی کابینہ نے 24 مئی کو وفاقی کابینہ نے حج پالیسی 2022 اپروو کی تھی، اور اس پالیسی کے جو خد و خال تھے وہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ آلریڈی شیئر کر چکے ہیں. آج ہم دوبارہ کابینہ میں گئے تھے، تھوڑی سی اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت تھی. وہ امینڈمنٹ اس وجہ سے ضروری ہوئی کہ آپ لوگوں کو کچھ کو پتہ ہوگا ٹوٹل کوٹا اس دفعہ جو پاکستان کو ملا تھا وہ تھا 81,132. اس کوٹے کو کابینہ کی منظوری سے ہم نے تقسیم کیا تھا گورنمنٹ اور NGOs کے درمیان، یعنی کہ پرائیویٹ کمپنیز کے درمیان. سرکار نے 40% کوٹا لیا تھا جس کے نمبر بنتا تھا 32,453، جبکہ پرائیویٹ کو ہم نے 60% کوٹا دیا تھا جو کہ بنتا تھا 48,679. تو اس دوران حج آپریشن کے دوران ہمیں کچھ مشکلات پیش آئیں. ایک مشکل ہمیں یہ پیش آئی کہ جو بینکس اپلیکیشنز کلیکٹ کر رہے تھے ان بینکس کی غلطی کی وجہ سے کچھ 1,400 لوگ اوور بک ہو گئے. تو یہ غلطی سراسر بینکوں کی تھی. اس میں ہم نے انکوائری کرائی، بینکوں نے اپنی غلطی تسلیم کی، لیکن اب ہم لوگوں کو اس پہ قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے تھے. تو ہم نے منسٹری نے یہ فیصلہ کیا کہ 1,000 کا جو ہارڈ شپ کوٹا ہمارا تھا ان سب میں ان کو ہم نے ایڈجسٹ کر دیا. لیکن اس کے باوجود بھی 400 لوگوں سے زیادہ ایسے تھے جو اوور بک تھے اور سیٹیں نہیں تھیں. پھر اس کے علاوہ ایک اور کیس ہوا پشاور ہائی کورٹ کا
पेशावर हाई कोर्ट ने एक फैसला किया कि 2019 में चंद हुजाज रह गए थे एक प्राइवेट कंपनी की गलती की वजह से, तो हाई कोर्ट ने यह फैसला किया इसको गवर्नमेंट मिनिस्ट्री अपने कोटे में से लेकर जाए, लेकिन उसका खर्चा हज कंपनसेशन फंड से मिलेगा। तो ये भी हमारे खाते में आ गया। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमने सऊदी गवर्नमेंट को लेटर लिखा मिनिस्टर साहब ने कि हमें 2000 का एक्स्ट्रा कोटा दिया। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर काबीना इजलास पर ब्रीफिंग दे रही हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहजा किया।